نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم۔ جو مسئلہ آپ حضرات کے سامنے رکھنا ہے وہ ہے میت کے حوالے سے چند رسوم باطلہ اور بدعات، یعنی ہمارے معاشرہ کے اندر بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب انسان کے اوپر غم آتا ہے، پریشانی آتی ہے، یعنی اس میں ایک بڑا غم کا جو موقع ہوتا ہے، وہ کوئی پیارا دنیا سے چلا جائے، اس موقع پر بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا استحضار نہیں ہوتا، اور اسلامی تعلیمات اور ہدایات کا معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ہم بہت سارے جہالت میں ایسے امور کا ارتکاب کرتے ہیں جو شرعاً یا نامناسب ہوتے ہیں یا بالکل ناجائز ہوتے ہیں اور اللہ کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر تو اللہ کو زیادہ یاد کرنا چاہیے۔ تو اب اس موقع پر ہمیں اسلامی تعلیمات اور طرز عمل معلوم کر لینا چاہیے۔ اب اس حوالے سے ایک کلپ تو میں تفصیلاً پہلے بنا چکا ہوں کہ میت کے حوالے سے کرنے کے کام کیا ہیں، وہ تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ اب بہت ساری ایسی رسومات ہیں جو ہمارے معاشرہ میں ادا کی جاتی ہیں، حالانکہ وہ ٹھیک نہیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچنا چاہیے۔ وہ رسومات، ان میں سے کچھ رسومات کا تذکرہ میں اپنے اس لیکچر کے اندر اس کلپ میں کر رہا ہوں۔ مثلا ایک یہ ہے کہ جنازہ عام طور پر لیٹ کیا جاتا ہے کہ کوئی آ رہا ہے، بیٹا آ رہا ہے، بھائی آ رہا ہے، والد آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے، اور جنازہ اتنا لیٹ کیا جاتا ہے کہ پورا دن کیا، پوری رات کیا، دو تین دن لیٹ کر لیتے ہیں لوگ جنازے، اور یا پھر ایک دن فوت ہوا ہے تو شام تک دفنانا چاہیے تھا، لیکن اگلے دن جا کے وہ بھی اگلے دن بھی جا رہے ہیں تو لیٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ ناجائز طریقہ، غلط طریقہ ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ آپ علیہ السلام کی ایک دو نہیں کئی روایتیں ایسی ہیں کہ جن میں آپ علیہ السلام میت کے حوالے سے، اس کی تجہیز و تکفین کے حوالے سے جلدی کرنے کا بتا رہے ہیں، کئی ایسی روایات ہیں۔ اچھا، اسی طرح بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ یعنی میت کو دفنا تو دیتے ہیں، دفنانے کے لیے لے تو جاتے ہیں، جنازہ تو پڑھ لیا اپنے ٹائم پر جلدی ہی، لیکن یہ ہے کہ اس کو ایک الگ کمرے میں رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں جب وہ حضرت صاحب آئیں گے تو دیدار کریں گے، پھر ہم قبر کی طرف لے کے چلیں گے۔ یہ بھی غلط طریقہ ہے، اور اس سے بھی زیادہ غلط طریقہ یہ ہے کہ اس کو قبر میں دفنا دیتے ہیں اور ایک پتھر اوپر منہ کی طرف سے چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر وہ جو ہے کئی گھنٹوں کے بعد یا کافی ٹائم گزرنے کے بعد وہ آتا ہے تو پھر اس کو منہ دکھاتے ہیں۔ اب اگر منہ نہ دیکھتا تو کیا ہوتا، یعنی اس نے منہ دیکھ لیے تو کون سا جو ہے اس کو دنیا آخرت میں کوئی بڑا اس کو اجر مل گیا یا اس نے نام پایا، بلکہ الٹا اس نے گناہگار ہوا اور اس کے ساتھ بھی زیادتی کی۔ تو اس لیے اس قسم کی چیزوں سے یعنی ان خرافات میں نہیں پڑنا چاہیے، یہ ناجائز امور ہیں۔ اپنے دل کے تسلی کے لیے اور دل بہلانے کے لیے جو ہے اس طرح کے ناجائز امور کا ارتکاب ایک مسلمان کی شان کے ساتھ مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح جنازہ پڑھانے کی جب بات آتی ہے تو کچھ لوگ مرنے والے وصیت کر لیتے ہیں ہمارا جنازہ فلاں پڑھائے، تو یاد رکھیں مرنے والے جو وصیت کرتے ہیں وہ ہر وصیت ضروری نہیں ہے کہ اس کو آپ نافذ کریں، دیکھا جائے گا وصیت جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ بعض ناجائز وصیتیں ہوتی ہیں کہ میرے مال سے جو ہے کوئی سینما کھول لیا جائے، سینما ہال، کوئی اس طرح کا ناجائز سلسلہ قائم کر لیا جائے، تو یہ تو گناہ کی معصیت باطل ہو جاتی ہے نا۔ اور کہیں وصیت جو ہے وہ واجب ہوتی ہے کہ میرے مال میں سے 1/3 کی حد تک فلاں کو جو وارث نہیں بنتا اس میراث میں اس کو دے دیا جائے، تو ٹھیک ہے، مسجد میں دے دیا جائے، فلاں جگہ دے دیا جائے۔ اور کبھی وصیت موقوف ہوتی ہے، یعنی وہ کسی کا حق ہوتی ہے اور وہ حق اس سے وصیت چھین رہی ہوتی ہے، تو ہم صاحب حق سے پوچھتے ہیں کہ آیا وہ حق اس کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، تو نافذ کرنا چاہتے ہیں تو نافذ ہو جائے گی، ورنہ نہیں نافذ ہوگی۔ مثلا ایک آدمی وصیت کر لیتا ہے کہ میرا جنازہ امام الحی نہیں کوئی اور جنازہ پڑھائے گا باہر کا، تو امام الحی کا حق تھا، یعنی محلے والے امام کا حق تھا، تو اس سے پوچھا جائے گا، اگر وہ اجازت دے رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں دے رہا تو باہر کے آدمی آ کے وہاں جنازہ نہیں پڑھا سکتا۔ ویسے بھی عام طور پر دنیا کا یا محلوں کا عام طور پر عرف یہ ہوتا ہے کہ محلے کا امام ہی جنازہ پڑھاتا ہے، اس میں اتفاق اور اتحاد ہوتا ہے، انتشار سے بھی بچ جاتا ہے۔ اور اس میں یعنی عام طور پر یہ بھی ہوتا ہے کہ جنازے کے حوالے سے امام الحی کو بعض لوگ کراس کرتے ہیں، بائی پاس کر لیتے ہیں، اس کو جو ہے وہ بالکل صرف نظر کر لیتے ہیں کہ جنازہ فلاں حضرت صاحب پڑھائیں گے فلاں، بلکہ بعض بیٹے اس کے یا دیگر رشتہ داروں میں سے کوئی آگے ہو جاتا ہے
تو فقہا نے جو ترتیب لکھی ہے وہ یہی ہے کہ جنازہ امام جو ہے سب سے پہلے وقت کا حاکم اگر ہو تو وہ پڑھائے، نہیں تو وقت کا جو قاضی ہے وہ پڑھا دے، نہیں تو اس علاقے کا جو قاضی ہے یا وہاں کا وہ پڑھا دے۔ جب وہ بھی نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں امام الحی ہوتا ہے وہ پڑھائے گا، یعنی محلے کا امام۔ اور اگر اس کا بیٹا یا بھائی، خاص کر بیٹا جو ہے اگر وہ عالم ہے، پڑھا لکھا ہے، تو وہ اس وقت محلے کے امام سے زیادہ حقدار ہوگا جب محلے کے امام سے وہ بڑا عالم ہو، ورنہ امام الحی محلے کے امام کا بڑا حق ہوتا ہے۔ یہاں پر ہم بہت زیادہ ہر چھوٹا بڑا جو ہے بہت سارے یہاں خواہ مخواہ کی حق تلفیاں کر لیتے ہیں۔ تو آپ اس حوالے سے دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے بہت سارے حضرت عمر رضی کا جنازہ پڑھانے کے حوالے سے اور حضرت حسن رضی کے حوالے سے، وہاں حضرت علی رضی کے حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں کس ترتیب سے یہ بات ہوئی ہے۔ اچھا، اسی طرح جو ہے جنازہ اٹھانے کے اعتبار سے کہ جب جنازہ اٹھانے کے لیے جاتے ہیں نا تو عورتوں کے درمیان میں جنازہ رکھا ہوتا ہے اور اس وقت ساری عورتیں ان کو ہٹایا بھی نہیں جاتا، اسی طرح وہ دائیں بائیں کی عورتیں جمع ہوتی ہیں اور ایک مولوی صاحب یا بعض جگہوں پر مولوی بھی ایسا ہی کر لیتے ہیں، مولوی حضرات بھی، اور لوگ جو ہے چلے جاتے ہیں وہاں۔ 4 آدمی بھی اس کو چارپائی کو اٹھا کے باہر لا سکتے ہیں، لیکن اس موقع پر 4 کے بجائے جو ہے وہ 40-50 آدمی اندر چلے جاتے ہیں اور پورا ایک جو ہے بارات اندر چلی جاتی ہے، اور اس وقت ایک اللہ کی لعنت برس رہی ہوتی ہے، بے پردگی کا ایک ساما ہوتا ہے، اور پھر وہ اس کو اٹھاتے ہیں۔ تو بعض نیچے کے علاقوں میں پنجاب وغیرہ میں تو یہ بھی ہے، خرافات ہیں کہ وہاں مولوی صاحب چلے جاتے ہیں اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر وہ 5-5 10 منٹ جو ہے دعائیں چلتی رہتی ہیں وہاں پر، آمین، اور مردوں نے بھی عورتوں نے بھی ہاتھ اٹھائے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی لعنت برس رہی ہوتی ہے، ایسے کاموں سے آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے۔ تو اس میں تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ عورت کا جنازہ بھی اگر اٹھانا ہے تو صرف اس کے محرم گھر کے لوگ چلے جائیں، اور 4 آدمی 5 آدمی جو اٹھا سکتے ہیں اندر سے اٹھا کے باہر لے آئیں نا، تو وہ بھی عورتیں ہٹ جائیں۔ لیکن افسوس کہ یہاں پر بڑا مسئلہ ہوتا ہے، بلکہ مرد کا جنازہ وہ بھی عورتوں میں رکھا ہوتا ہے۔ جس کو ساری زندگی کسی عورت نے نہیں دیکھا، اس مرد کو مرنے کے بعد وہ عورتیں بھی دیکھ لیتی ہیں، اور اتنی بے حیثی ہوتی ہے کہ جنازہ جب باہر نکالتے ہیں تو ادھر سے اوپری ادھر ادھر کی عورتیں بھی آ رہی ہوتی ہیں اجنبی، تو ان کے لیے بھی جنازہ اتار کے نیچے رکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بیچاریوں کو ارمان نہ رہے، ان کو بھی دکھا دیا جائے۔ تو یہ غلط ترتیب، اللہ کی طرف سے لعنت برس رہی ہوتی ہے۔ حالانکہ مرنے کے بعد بھی پردہ اور حیا، یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جنت میں بھی قائم رہیں گی، یہ 2 چیزیں، یہ 2 حکم وہاں بھی، کہ مقصورات فی الخیام، خیموں میں وہ عورتیں بند ہوں گی، اور قاصرات الطرف، ان کی نظریں حیا سے جھکی ہوئی ہوں گی۔ تو اسی وجہ سے عورت کو دفناتے ہوئے ہم چادریں تانتے ہیں، محرم اتارتے ہیں اس کو، تو پردے کے احکام باقی ہے نا، اگرچہ باقی سارے ختم ہو گئے ہیں، لیکن اس معاملے میں ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں مثلا میت کے حوالے سے کہ میت کے سر پر امامہ باندھا جاتا ہے، پگڑی باندھی جاتی ہے، ٹوپی لگائی جاتی ہے، اور یہ اس کی جو سارے سلسلے کیے جاتے ہیں۔ حالانکہ میت کے حوالے سے ہم دیکھیں، مرد کا کفن صرف 3 کپڑے ہیں، ایک قمیص ہے اس کی، اور ایک لفافہ ہے اوپر پڑا، اور ایک اندر کی چادر، 3 ہے بس۔ اور عورت کے لیے 5 ہیں، یہ 3 بھی ہو گئے، اور کمر بند ہو گئی اس کی، سینہ بند جو ہے وہ ہو گیا سینہ بند، اور سر کے اوپر جو ہے کپڑا اس کا اوڑھنی سی وہ ہو گئی، تو یہ 5 ہو جاتے ہیں۔ اب 5 اور یہ 3 اگر ہو سکے، اگر کسی کے پاس گنجائش نہ ہو موقع کے مطابق تو اس سے کم بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جو اس سے آگے لوگ پگڑیاں اور ٹوپیاں، اور یا بعض علاقوں سے ایسے بھی پتہ چلتا ہے، اور بعض پوچھتے بھی ہیں کہ عورتوں کی شلواریں بنا دیتے ہیں، عورتوں کو مہندیاں لگاتے ہیں۔ بلکہ ابٹاباد سے ایک شاگرد نے فون کیا، اس نے کہا کہ 115 سال کی یا 125 سال کی نانی فوت ہوئی ہے، تو اس کو مہندی بھی لگائی گئی ہے اور اس کو شلوار بھی باقاعدہ پہنائی گئی ہے۔ تو یہ عجیب و غریب قسم کے ڈرامے بھی سننے میں آتے ہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں، غلط ہے۔ بس وہی 3 مردوں کے لیے اور 5 عورتوں کے لیے کپڑے ہیں، اس سے زائد کچھ بھی نہیں ہے۔ اور کچھ جو ہے اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں کہ سرما لگاتے ہیں میت کو، تیل لگاتے ہیں، اور کاجل لگاتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے پورے بدن پر خوشبوئیں ملتے رہتے ہیں اس کے، اور کنگھیاں کرتے ہیں داڑھی میں، بالوں میں اس کے کنگھیاں کرتے ہیں، اور اس کو جو ہے اسی طرح ناخن تراشتے ہیں۔ بعض جو ہیں وہ زیر ناف اور زیر بغل جو بال ہیں وہ اگر ہیں تو ان کو بھی وہ صاف کرتے ہیں،
اور بعض بدبخت تو ایسے ہوتے ہیں کہ زندگی میں شیو کی ہے اس نے تو کہتے ہیں جی ابھی شیو بڑی ہوئی ہے تو وہ بھی ذرا کر لیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، ایسے بدبخت بھی ہیں دنیا میں۔ اور غسل اور جنازہ میں بہت زیادہ تاخیر کرتے ہیں، یعنی اگر کوئی فوت ہو گیا تو کہتے ہیں جی چونکہ اس کا جنازہ لیٹ ہے تو ہم بعد میں غسل دیں گے، حالانکہ اس کو بڑی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے مردے کو، میت کو، اس کو جلدی غسل دے دینا چاہیے، فوراً غسل دے دینا چاہیے، اور جب تک غسل نہیں دیا آپ نے نا اس وقت تک یاد رکھیں اس کے پاس آپ قرآن کی تلاوت بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اور جب غسل دے دیا، بعض ایسے ہوتے ہیں ان کو ایکسیڈنٹ میں فوت ہو چکے ہوتے ہیں یا ان کا خون بہ رہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں جی ان کو غسل ابھی دیں گے تو پھر مسئلہ ہوگا، نہیں، غسل دے دیں، باقی صفائی کا انتظام جو بھی کرنا ہے اس کے ساتھ وہ کپڑا رکھ لیں، اور اگر کوئی ایسا خون نکلا یا کوئی بھی ایسی گندگی ظاہر ہوئی تو غسل کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صرف اس کی آخر میں باقی صفائی کر لی جائے، غسل کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں یہاں پر۔